نہیں, سنو. اور اس آیت کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لینا. وَلَهُ أَسْلَمَ سورہ آل عمران, وَلَهُ أَسْلَمَ تیسرا سورہ ہے, آیت کا نشان 83. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان ہے. دیکھنا کیا عجیب و غریب بات کہی. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان. سورج مسلمان, چاند مسلمان, زمین مسلمان, آسمان مسلمان, درخت مسلمان, سارے سیارے مسلمان. طوعاً وکرہن, چاہے اطاعت سے مسلمان ہو چاہے بجبر مسلمان ہو, لیکن ہے سب کے سب مسلمان. تو پوری کائنات مسلمان. طے ہو گئی نا بات. اور اب دوسری آیت سننا. قل, پوری کائنات مسلمان, سورج, چاند, زمین, آسمان, شجر, حجر, ستارے, سیارے جتنے بھی ہیں وہ سب مسلمان. اور اب آیت سننا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. پوری کائنات اللہ کے مسلمان اور محمد اول المسلمین. تو اب میرا محمد اول مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ اب میرا رسول اول مخلوق. تو محمد رسول اللہ اول مخلوق اور محمد رسول اللہ آخر مبعوث. نہیں, عجیب ہی بات ہے, سوچنے والی بات ہے. یہ میرا نبی ہے کون؟ اول مخلوق, خلقت میں اول ہے اور آخر مبعوث, بعثت میں آخر ہے. اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں بہت سیدھی بات ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے محترم سننے والے اسے اپنے ذہن و دل و دماغ میں محفوظ رکھ لیں گے کہ بھائی بنایا پہلے, بھیجا سب کے اخیر میں. جب بنایا تھا اسی وقت بھیج دیتا, یا جب بھیجنا تھا اس وقت بناتا. میں بہت سامنے کی بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ بھائی جس وقت بنایا تھا تو اس وقت میرے نبی کو بھیج دیتا, یا اگر اللہ کے منصوبے میں یہ تھا کہ نہیں اسے آخر ہی میں بھیجنا ہے تو بناتا آخر میں. یہ مصلحت کیا ہے کہ بنے پہلے آئے آخر میں؟ کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی نا. اب سننا, دیکھو دنیا کی فطرت اور دنیا کا مزاج وہ میں تمہارے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. مثلا رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے. میں سننا, لیکن یہ مثال اگر واضح ہو گئی تو میرے رسول کا اول مخلوق اور آخر مبعوث ہونا واضح ہو جائے گا. رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے. کس لیے ضرورت ہے مکان کی؟ رہنے کے لیے. یہ ذہن میں رکھنا. اب جس دن یہ احساس ہوا کہ رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے, اسی دن سے ایک پلاٹ کی تلاش ہوئی, ایک خطے زمین کی تلاش ہوئی, ہے نا. کرنا کیا ہے؟ رہنا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ رہنا ہے. رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے. جب مکان کی ضرورت ذہن میں آ گئی تو فوراً ایک زمین تلاش کی, اسے خرید لیا. جب وہ زمین خرید لی تو انجینئر کے پاس جا کر نقشہ بنوایا اور متعلقہ افراد کے پاس اس نقشے کو پاس کروایا. ہو گیا. جب نقشہ پاس ہو گیا, سیمنٹ منگائی, اینٹیں منگائی اور جو چیزیں ضروری ہیں وہ منگوائیں. جب وہ جمع ہو گئی تو مستری بلوایا اور مستری نے کچھ دنوں کی محنت کے بعد وہ مکان بنا دیا. جب وہ مکان بن کے تیار ہو گیا تو اب آپ نے اس میں رہنا شروع کیا. یہی ہے نا بھائی, کامن سینس کی بات کر رہا ہوں میں. مقصد کیا تھا؟ رہنا. پہلے طے ہوا تھا رہنا, اور اس رہنے پہ عمل کب ہوا؟ سب سے آخر میں. تو مقصد تخلیق کائنات محمد پہلے طے ہوا. مقصد کائنات, مقصد تخلیق کائنات محمد رسول اللہ ہے. اس لیے وجود پہلے, ظہور سب سے آخر میں. بات تو واضح ہوئی نا. تو اب میرا نبی آیا. بھائی بہت توجہ رہے, لیکن اب میں پہنچ گیا اپنے نبی تک, اور یہیں سے اس سلسلہ فکر کو آگے جانا ہے. اب میرا نبی آیا اور اس شان کے ساتھ آیا کہ میرے نبی کو پروردگار نے اولین و آخرین کی ہدایت کی ذمہ داری سپرد کر دی. دیکھیے اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, اور وہ جملہ میں چاہتا ہوں کہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن و دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے. میرا نبی آیا اور اولین و آخرین کی ہدایت کی ذمہ داری لے کر آیا. ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ درخت کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کی ہدایت کا طریقہ اور ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ پانی کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بادل کو کس نے بتلایا کہ کب برسنا ہے کب نہیں برسنا, کتنا برسنا ہے کتنا نہیں برسنا. تو ہدایت تو بادل کی بھی ہو رہی ہے, ہدایت زمین کی بھی ہو رہی ہے, ہدایت ہواؤں کی بھی ہو رہی ہے نا. اب عجیب و غریب بات ہے, اور میں کیسے
अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं। परवरदिगार ने कहा कि दुनिया का कोई चलने वाला ऐसा नहीं है और अपने परों पर उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं है, इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर ये कि वो सब के सब तुम्हारी तरह उम्मतें हैं। भाई ये जुमला जहन में महफूज हो जाए। अगर ये जुमला जहन में महफूज हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत स्वागत हो गई। इल्ला उममुन अमसालुकुम, जितने भी उड़ने वाले परिंदे हैं वो सब तुम्हारी तरह उम्मत हैं। जितने भी चलने वाले हैं इस कायनात में वो सब तुम्हारी तरह उम्मत है। और कुरान कहता है इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं है जहां हमने हादी न भेजे हो। तो अब मखलूकात की कोई सतह ऐसी नहीं है जहां मेरे मोहम्मद की हिदायत जारी न हो। मखलूकात की कोई सतह इस कायनात में मौजूद नहीं है जहां इस आखिरी नबी की हिदायत जारी और सारी न हो।